سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لیپروسی کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس کے لیے ہم نے ڈاکٹر مطاہر ضیاء کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا، جنہوں نے یہ بتایا کہ لیپروسی کو کس طرح کنٹرول کیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ عالمی ادارہ صحت کی سپٹمبر 2016 سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 2015 میں پاکستان میں 446 نئے مریضوں میں لیپروسی یعنی جذام کی تشخیص ہوئی۔ ان میں سے 332 یعنی کہ 74% زیادہ متعدی قسم کے مرض میں مبتلا تھے، یعنی کہ مرض کو پھیلا سکتے تھے، کیونکہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ دور جدید میں بھی یہ قدیم مرض ہمارے ملک میں ختم نہیں ہو پایا۔ مذکورہ رپورٹ کی تفصیل کے تحت ان مریضوں میں 215 یعنی 48% خواتین اور 7% بچے شامل ہیں، جبکہ 85 مریض ڈائگنوسس کے وقت کسی نہ کسی جسمانی معذوری سے دوچار تھے۔ ان مریضوں کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس میں تاخیر ہوئی، جس کی ایک وجہ ابتدائی علامات سے لا علمی اور دوسری بدقسمتی سے اسپتالوں میں مرض کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے مؤثر انتظام نہ ہونا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ نئے مریض، جن کی تعداد 256 تھی، صوبہ سندھ میں ڈائگنوس ہوئے۔ ان میں سے 135 یعنی کہ 52% کراچی میں رجسٹر ہوئے۔ دوسرے نمبر پر 89 مریضوں کی تشخیص ڈائگنوسس صوبہ پنجاب میں ہوئی۔ تیسرے نمبر پر خیبر پختونخوا میں، جبکہ 79 مریض تشخیص ہوئے یعنی ڈائگنوسس ہوئی، جبکہ بلوچستان میں 16، آزاد کشمیر میں 15 اور گلگت بلتستان میں صرف ایک مریض کی شناخت ہوئی۔ پاکستان میں جذام کے یعنی لیپروسی کے 2 اسپتال، ایک کراچی میں میری ایڈ لیپروسی سینٹر ہے اور دوسرا راولپنڈی میں ایڈ ٹو لیپروسی پاکستان کے نام سے کام کر رہے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 170 لیپروسی کنٹرول کلینکس ہیں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کے اندر موجود ہیں۔ ان مراکز میں مرض کی ڈائگنوسس اور علاج کی تمام سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ تمام ادویہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مفت فراہم کی جا رہی ہیں، اس لیے ادویہ عام میڈیکل اسٹور پر دستیاب نہیں ہوتی۔ عالمی یوم کی مناسبت سے مریض کے اہل خانہ سے خصوصی درخواست ہے کہ خدارا ان مریضوں سے خوف محسوس نہ کریں، بلکہ ان کی تندرستی پر خصوصی توجہ دیں کہ مریض سے تعاون ہی علاج کے مؤثر ہونے کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ پرانے زمانے میں جذام کو، لیپروسی کو ایک بہت ہی مکروہ اور ایک الہی عذاب سے تصور کیا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک جرثومے سے، ایک بیکٹیریا سے پھیلتا ہے، نہ کہ بعض دفعہ لوگ مختلف غذاؤں کے استعمال سے اس مرض کا تعلق جوڑ دیتے ہیں، بعض مختلف طریقوں سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جرثومہ ہے جو کہ ٹی بی کے جرثومے کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جسے مائکو بیکٹیریم لیپری کہا جاتا ہے۔ صحیح معلومات، صحیح آگاہی سے ہم اس مرض کو بالکل ختم کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی مرض کی ابتدا ہو فوری طور پر اس کا علاج اور اس کی ڈائگنوسس اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان بھر میں 2 بڑے سینٹر ہیں اور مختلف 170 لیپروسی کنٹرول کلینکس بھی موجود ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا علاج کی دوائیں، اس کی ڈائگنوسس، اس کا سب کچھ فری ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کی آگاہی اور آپ کی معلومات
اس مرض کو کنٹرول کرنے میں بے انتہا مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے آپ سے درخواست کریں گے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مختلف علاقوں میں لیپرسی کلینکس اور اس کے کنٹرول کے جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح انڈیا میں بھی مختلف جگہوں پر اس کے کنٹرول کی کلینکس اور ہاسپٹل موجود ہیں۔ انڈیا کے میں اگر کوئی مریض ڈیولپ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ سہولتیں موجود ہیں، تو وہاں سے سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر اس مرض کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔